امیر لوگ اپنے بچوں کو مڈل کلاس اور غریبوں کے ساتھ کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ نہ کھیلنے کے لیے، نہ ایجوکیشن سسٹم میں، نہ ان کی گیدرنگ میں چھوڑتے ہیں. اور اس کا جو ریزن ہے وہ بہت ہی ڈیپ ہے، اور اسی ڈیپ ریزن کی وجہ سے امیروں کے بچے بڑے ہونے کے بعد امیر بنتے ہیں اور ہمارے مڈل کلاس بنتے ہیں اور غریب بنتے ہیں. یہ بات مجھے بہت زیادہ پہلے سے پریشان کر رہی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ تم لوگوں کو بھی پریشان کیا جائے. دیکھو، کامیابی حاصل کرنے میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ ہمارے دماغ کا ہوتا ہے. تم اپنے مائنڈ کو جیسے بھی ایجوکیٹ کرو گے، جیسے ٹرین کرو گے، تمہیں ویسے ہی آؤٹ کم ملیں گے. اور اس دماغ کو بچپن ہی سے ٹرین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آس پاس کے لوگ جس طرح سے ہمارے دماغ کو ٹرین کریں گے، ہماری ساری زندگی ویسے ہی گزرے گی. اور ہمیں کس لوگوں نے ٹرین کیا ہے؟ مڈل کلاس اور پور لوگوں نے. مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس میں سے نکل کر امیر بن جاتے ہیں، کچھ ایکسٹرا آرڈنری زندگی میں کرتے ہیں. اس لیے تم بھی اس ویڈیو پر ہو اور میں بھی اس ویڈیو پر ہو، یہ جاننے کے لیے کہ کیوں امیروں کے بچے امیر بن جاتے ہیں اور مڈل اور پور لوگوں کے بچے امیر نہیں بلکہ غریب بنتا ہے. پہلے میں بتاتی ہوں کہ کیوں ان کے بچے امیر بنتے ہیں اور ہمارے غریب اور مڈل کلاس ہی ہم رہ جاتے ہیں. ان کے جو ماں باپ ہیں امیروں کے، وہ اپنے بچوں پر پوری طرح نظر رکھتے ہیں، پوری طرح یہ شور کرتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے کس انوائرمنٹ میں جا رہا ہے، کس لوگوں سے، کن جیسے بچوں سے دوستی کر رہا ہے، کیسے گیدرنگ میں وہ بیٹھ رہا ہے. وہ یہ شور کرتے ہیں کہ جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ نہ مڈل کلاس ہو اور نہ ہی وہ غریب ہو. وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو ایسی جگہ پر چھوڑتے ہیں ایجوکیشن لینے کے لیے، دوست بنانے کے لیے، سراؤنڈنگ اور گیدرنگ میں بیٹھنے کے لیے، جو کہ امیر اور ہائی ایلائٹ کلاس کے لوگ ہو. اور وہ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کا دماغ ٹرین ہو، پازیٹیو بیلیف کو وہ اپنی طرف کھینچے. امیر ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں بہت زیادہ شور کرتے ہیں کہ وہ ایسے انوائرمنٹ میں بیٹھے جہاں پہ نیگیٹو نہیں بلکہ پازیٹیو بیلیف سسٹم ہو، ایسی باتیں ہوں جو ان کے دماغ کو ٹرین کرے تاکہ وہ آگے زندگی میں جا کر کچھ بڑا کر سکے. اس لیے وہ ایلائٹ کلاس کے بچوں کے ساتھ ہی ان کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ ان کا بیلیف سسٹم جو ہے وہ ہم سے بہت زیادہ الگ ہے. ہمارا نیگیٹو ہے اور ان کا پازیٹیو. ہمارا کیسا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ پیسہ بنانا بہت زیادہ مشکل ہے، چاند پر جانا بہت زیادہ مشکل ہے. پیسہ لوگوں کو گھمنڈی بنا دیتا ہے، لالچی بنا دیتا ہے. پیسہ صرف ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جن کی صرف دنیا ہے، اور پیسہ دار لوگوں کے پاس صرف اور صرف پیسہ ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا ہے. ہمارا یہ بیلیف سسٹم ہے جو کہ نیگیٹو ہے. اور وہ ایسے لوگوں میں اپنے بچوں کو چھوڑتے ہیں جن کا پازیٹیو بیلیف سسٹم ہو. وہاں پہ یہ سکھایا جائے، یہ تھاٹس ان کے اوپر پھینکے جائے کہ پیسہ بنانا تو بہت زیادہ آسان ہے، تم جو چاہو کر سکتے ہو، تمہارے ماں باپ نے کیا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو، ہمارے ماں باپ نے کیا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ان کے دوست انہیں یہ بتاتے ہیں، اور ہمارے دوست ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ او منا، تم تو 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتے ہو، پیسہ کمانا چھوڑ دو، اس کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دو، کیونکہ وہ صرف ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو کہ لالچی ہوتے ہیں. پیسہ لوگوں کو گھمنڈی بنا دیتا ہے. گیم صرف اور صرف بلیف سسٹم کا ہے. ہمارا نیگیٹو ہے اور ان کا پازیٹیو ہے. اس لیے وہ ہمارے ساتھ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتے ہیں تاکہ کہیں ان کا بھی بلیف سسٹم خراب نہ ہو جائے. دیکھو، ایک نیگیٹو بلیف، ایک نیگیٹو یقین ان کی بچوں کی ساری زندگی تباہ کر سکتا ہے. ہماری تو تباہ ہو ہی چکی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمارا بلیف سسٹم غلط بنایا گیا ہے ہمارے سراؤنڈنگ نے، ہماری سوسائٹی نے، تو اس کا مطلب ہم غریب ہی رہیں گے، مڈل کلاس ہی رہیں گے. کچھ ایسے بچے ہیں جو کہ میری طرح اور تمہاری طرح ہیں، اس لیے تم اس ویڈیو پر آئے ہو، جو کہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، اور ان کے دماغ سے یہ سگنل آتے ہیں کہ تم کسی بڑی چیز کو کرنے کے لیے بنے ہو. اس لیے وہ ریزن جانتے ہیں کہ ہم کیوں مڈل کلاس ہیں اور ایلائٹ کلاس کے بچے کیوں امیر بنتے جاتے ہیں. میں نے بھی اس کا ریزن نکالا اور ابھی تم لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اپنے سراؤنڈنگ سے وہ ساری چیزیں ہٹاؤ جو کہ تمہیں نیگیٹو تھاٹس تمہارے اوپر پھینکتے ہیں. تم کہو گے کوئی بات نہیں، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا فرق پڑتا ہے. تمہارے آس پاس جو لوگ ہوائی باتیں بھی کرتے ہیں نا، تم ان کے اوپر غور نہیں کرتے ہو، لیکن تمہارا دماغ ایکٹیو ہے. وہ سب کانشیسلی اپنے ان تھاٹس کو جو وہ آگے سے سن رہا ہے وہ یہاں سٹور کر رہا ہے. تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہارے دماغ کو آگے والے اور پیچھے والے، ادھر ادھر کے دوستوں، لوگوں اور فیملی والے سے فرق پڑتا ہے، ان کی باتوں سے فرق پڑتا ہے. اب کوئی بات نہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمارا یہ بلیف سسٹم نیگیٹو بنایا ہے، اس لیے ہم پور ہیں ابھی،
اور ابھی اس ٹریپ سے نکلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. لیکن کوئی بات نہیں, انہوں نے ہمارا سسٹم ایسا بنایا ہے بچپن سے, لیکن ہم اب بڑے ہو چکے ہیں, ہم ایڈلٹس ہیں, ہم اب ٹین ایجرس ہیں, ہم اپنے سراؤنڈنگ کو اب چینج کر سکتے ہیں. جو ہمارے نشیڑی ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, جو لوگ محنت نہیں کرتے ہیں ہمارے آس پاس, ہم ان سے رابطہ توڑ تو سکتے ہیں نا. میں نے خود بھی کیا, میں نے ان سے رابطہ کاٹ دیا. 10th کلاس کے بعد میرے بہت سارے دوست تھے جو کہ صرف یہ مجھے بتاتے تھے کہ میری زندگی میں یہ مسئلے ہیں, وہ مسئلے ہیں, میرا ماں باپ یہ کرتے ہیں, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, یہ ہے, وہ ہے, میں نہیں کر سکتا, مجھے تکن رہتی ہے, میں لیزی ہوں. وہ اپنے حالات کو چینج کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا توڑ میرے طرف نہیں پھینکتے تھے جو کہ مجھے بھی انسپائر کرے کہ او میرے دوست نے کیا تو میں بھی کر سکتا ہوں. میں بھی میرا دماغ بھی یہی سگنل دینے لگا کہ اگر جو میرا دوست ہے وہ نہیں کر سکتا تو میں کیسے کر سکتا ہوں, میں بھی نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے ان سارے دوستوں کو ہٹا دیا. اگر آپ کی فیملی بھی ایسی ہے جو کہ گیدرنگ میں ایسے نیگیٹو بلیف سسٹم آپ کی طرف پھینکتے ہیں تو گیدرنگ میں بیٹھنا کم کر دے ذرا. فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن ان کے ساتھ جو یہ اس طرح کی گیدرنگ ہوتی ہے نا جہاں پہ نیگیٹو تھاٹس آپ کی طرف پھینکے جاتے ہیں, آپ کا بلیف سسٹم خراب کیا جاتا ہے, آپ کے دماغ میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہے کہ پیسہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ صرف اس دنیا میں رہیں گے, ان کے لیے سکون نہیں ہے, پیسہ لالچی بنا دیتا ہے انسان کو, یہ بہت کرنا مشکل ہے. اگر ایسے تھاٹس اور ایسے کمنٹس آپ کے طرف پھینکے جا رہے ہیں تو اس گیدرنگ میں بیٹھنا کم کر دے, کیونکہ انسان اپنے آپ سے پہلے محبت کرتا ہے, دوسروں سے نہیں. اگر آپ کی فیملی ایسی ہے, ہر وقت ایسی طرح کی باتیں کرتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کی. اپنے ساتھ رہیے آپ, تاکہ آپ کا بلیف سسٹم صحیح ہو جائے. واپس سے اپنے آپ سے یہی باتیں کریں کہ جو بھی میرے دماغ کو جیسے ٹرین کیا گیا ہے سوسائٹی نے, مجھے اس کو بدلنا چاہیے. اپنے آپ سے یہ باتیں کریں کہ میں کر سکتا ہوں. اگر ایلائٹ کلاس کے بچے کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. خود سے بیٹھ کر باتیں کرو اور اپنا بلیف سسٹم نیگیٹو سے پازیٹیو پر چینج کرو. میں نے یوٹیوب پر ایک آدمی دیکھا ہے جس کے 2 بیٹیاں ہیں, 10x لیڈیز والا. اس کے جو بچیاں ہیں, 2 بچیاں ہیں, اس کے 4 اور 5 ایئر کے ہیں وہ, اور اس عمر میں 4 اور 5 سال کی عمر میں وہ لوگ سٹیج پر مائک لے کر بڑے بڑے لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں, اسپیچ دے رہے ہیں. اور ہم 18 اور 19 سال کی عمر میں جب سٹیج پر جاتے ہیں تو ہمارے جو پیر ہیں وہ کانپنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو کبھی یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ گفتگو کمیونیکیشن کیسے کرتے ہیں. اس لیے ہماری ٹانگیں جو ہیں وہ کانپتی ہیں. یہ میں صرف ایک ایگزامپل دے رہی ہوں ان کا. دیکھو تم نے دیکھے ہیں نا, ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ ابھی پتہ نہیں 16 کے ہیں, 17 کے ہیں, وہ لوگ ابھی سے ہی امیر بن چکے ہیں. بچپن سے ہی انہیں سٹیج پہ کھڑا کیا گیا, ان سے بات کروائی گئی, ان کا بلیف سسٹم نیگیٹو سے پازیٹیو پر لایا گیا, اور وہ لوگ ابھی امیر ہیں. اور ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں, ہم ابھی اپنے حالات کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی بات نہیں, ہمارا نیگیٹو سسٹم اگر بنایا گیا ہے تو ہم اس کو پازیٹیو میں چینج کر سکتے ہیں. کوئی بات نہیں, خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ماں باپ جتنا ہمارے لیے کر سکتے تھے انہوں نے کیا, ہمیں پڑھایا, ہمیں تعلیم دی, ہمیں روٹی دی, ہمیں کپڑے دیے, ہمیں ایک مکان دیا, چھت دی. لیکن اگر وہ ہمارا بلیف سسٹم ایسا نہیں بنا سکتے, کوئی بات نہیں, ہم بنا لیں گے نا. ہم اپنے لیے ہیں نا, ہمیں اپنے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے نا. دیکھو اس میں کوئی شک نہیں, قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر تم محنت کرو گے, ہاتھ پاؤں مارو گے, اپنے حالات کو چینج کرنے کی کوشش کرو گے, تم کہیں بھی ہو, ایلائٹ کلاس میں ہو, پور کلاس میں ہو, مڈل کلاس میں ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم اگر ہاتھ پیر مار رہے ہو, قرآن میں کہا گیا ہے, تو ہم آپ کے حالات کو چینج کریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ہاتھ پیر مارو گے, اپنے حالات کو چینج کرنے کے لیے محنت کرو گے, 10 سال لگ جائے, 5 سال لگ جائے, 4 سال لگ جائے, ہم آپ کے حالات کو چینج کر کے رہیں گے. اور ہاں ایک بات اور, یہ جو ہے تو ان میں کانفیڈنس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ لوگ بڑھ چڑھ کر بات کرتے ہیں, کانفیڈنس ان میں زیادہ ہوتا ہے اور ہم میں کم ہوتا ہے, حالانکہ ہمارا اور ان کا ایج سیم ہوتا ہے. اب یہ کیوں؟ یہی بلیف سسٹم کی وجہ سے. وہ بار بار ان کے فرینڈس اور ان کی گیدرنگ, ان کے سراؤنڈنگ اور انوائرمنٹ انہیں یہ کہتا ہے, وہ جو لوگ ہیں ان کے سراؤنڈنگ کے, جو کہ ان کے ماں باپ کی وجہ سے وہاں آس پاس ہیں, کیونکہ انہوں نے ان کے اپنے بچوں کو پور اور مڈل کلاس لوگوں کی سوسائٹی اور گیدرنگ میں نہیں چھوڑا, بلکہ امیر لوگوں میں ڈالا, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ امیر لوگ اپنے مائنڈ سیٹ اور اپنے انوائرمنٹ اور سراؤنڈنگ کی وجہ سے امیر ہے. اس لیے وہ لوگ امیروں کے گیدرنگ میں ان کو چھوڑتے ہیں, امیر بچوں کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں. غریبوں کے پاس کبھی بھی وہ ان کو نہیں چھوڑتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ گفتگو کرے, اس لیے کہ ان کا مائنڈ سیٹ خراب ہو جائے گا.
اب جو وہ لوگ جو ان کے فرینڈس اور ان کی گیدرنگ کے جو سراؤنڈنگ کے لوگ ہیں وہ ان کی طرف یہی کومنٹ پاس کرتے ہیں کہ جو آپ کے ماں باپ ہیں انہوں نے کیا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو، تم کسی سے کم نہیں ہو. تو وہ ان کا دماغ ڈائریکٹلی انہیں یہ سگنل بھیجتا ہے کہ میرے ماں باپ نے کیا ہے تو میرے لیے اور بھی یہ کرنا آسان ہے. BMW میرے بائیں ہاتھ کی چٹکی مارنے کا کام ہے. اور جب ان کے دماغ یہ سگنل انہیں بھیجتا ہے تو خود بخود جو کانفیڈنس ہے وہ یہاں سے یہاں چڑھ جاتا ہے ان کا. اور ہمارا بلیف سسٹم ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارے آس پاس کے لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں، شادی کر لو تو ہی اچھا ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی تمہارے لیے اگر تم اچھا سا کوئی پارٹنر اپنے لیے ڈھونڈ لو. نیگیٹو ہے نا، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ BMW چھوڑو تم تو ہونڈا بھی نہیں خرید سکتے. ہمارا بلیف سسٹم ہمارا جو کانفیڈنس ہے وہ یہاں سے یہاں آ جاتا ہے. اس لیے ہم اسپیچ بھی نہیں دے سکتے، ہم کسی سے بات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، ہمیں کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا ہے. اس لیے ان کے بچے چھوٹی ہی عمر میں بہت ساری چیزیں اچیو کر لیتے ہیں اور ہم اسٹل پور رہتے ہیں. سو اس ویڈیو کی سمری یہ ہے کہ اپنی بلیف سسٹم کو صحیح کرو. اپنے آس پاس کے دوستوں کو جو نشیڑی ہیں، جو کہ نیگیٹو تھاٹس آپ کی طرف پھینکتے ہیں، ان کو ہٹاؤ. اپنے بلیف سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے یہ آپ کو سہنا پڑے گا، قربانی دینے پڑے گی، اپنے دوستوں کی، اپنی گیدرنگ کی، اپنی سراؤنڈنگ کی، اپنے انوائرمنٹ کی، اپنے فیملی کی. اپنے انوائرمنٹ کو صحیح کرو تاکہ آپ کا جو بلیف سسٹم ہے وہ نیگیٹو سے پازیٹیو پر چلا جائے، کیونکہ یہ مائنڈ ہی ہے جو کہ آپ کو رچ بنائے گا، آپ کو سکسیسفل بنائے گا، آپ کا بیسٹ ورژن آپ کو لا کے دے گا. اینڈ لاسٹلی اللہ تعالیٰ پر یقین ضرور رکھیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بھی ہاتھ پیر مارے گا میں اسے ضرور ان کے حالات بدل کر دوں گا. میں بھی ہاتھ پاؤں مار رہی ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی ہاتھ پیر مار رہے ہوگے. یہ دکھ رہا ہے نا، میں مار رہی ہوں ہاتھ پیر، دکھ رہا ہے. میں کنٹینٹ کریشن کر رہی ہوں اپنے حالات کو چینج کرنے کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ ہم دونوں، آپ اور میں، تم اور میں، بہت کچھ بڑا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ہم اپنے بلیف سسٹم کو چینج کریں گے اور کچھ بڑا کر کے دکھائیں گے. دوسروں کے لیے نہیں کہ دوسرے ہمارے لیے تالیاں بجائیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا بلکہ ہمارے بلیف سسٹم کو ہی خراب کیا ہے. اپنے لیے، اپنے آپ کو سکون کی زندگی دینے کے لیے، رہائش، ریسورسز اور اپرچونیٹیز دینے کے لیے خود کو، کیونکہ پہلے آپ ہیں، پھر اس کے بعد دنیا ہے. باہر میں جائے دنیا، سب سے پہلے اپنے آپ کو چنو، اپنے لیے کرو، یہ اپنے حالات اپنے لیے چینج کرو. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.